الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا وسیع الکرم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا وسیع الکرم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین، وعلی آلک وصحبک یا جد الحسن والحسین۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا اس کے پیارے حبیب مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی تعریف و توصیف کے بعد اللہ وحدہ لا شریک کا کروڑہا لطف و کرم ہے، جس پروردگار کی مدد و نصرت اور فضل و کرم سے ہم اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے مسجد میں جمع ہیں۔ میرا رب ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ لازوال میں شرف قبولیت سے نوازے، اور ہم سب کے لیے اپنی اور اپنے حبیب علیہ السلام کی قربت میں دوام اور استقامت عطا فرمائے۔ امیر المؤمنین مراد رسول داماد مرتضیٰ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصی فضائل و مناقب اور انفرادیت کے حوالے سے پچھلے جمعۃ المبارک پر کچھ گزارشات پیش کرنے کی سعادت حاصل ہوئی، وما توفیقی الا باللہ، اور آج ہم پھر توفیق الہیہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک آپ کے قبول اسلام سے لے کر جتنا وقت اس وقت میں جتنا ممکن ہو سکا انشاءاللہ عزیز مراد رسول حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم پہنچے تھے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دار ارقم میں تشریف فرما ہے کہ
حضرت عمر کو اللہ نے اسلام جیسی لازوال نعمت عطا فرمائی، اور اس میں پریشانی کی بات نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر صحابی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد مبارکہ سمیت ہر ذات کی، ہر ہستی اور شخصیت کی اپنی فضیلت اور مناقب ہیں۔ تو حضرت عمر چونکہ 40واں فگر پورا ہوا، آپ سے قبل 28 عورتیں اور 39 مرد ایمان لا چکے تھے، تو اس 40واں یعنی چلہ پورا ہونا تھا کہ حضرت عمر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، جب ہم سچے ہیں، سچے دین کے پیروکار ہیں، آپ ہادی بھی اعلیٰ، مرشد بھی اعلیٰ، مولا اور ماوا بھی اعلیٰ، ملجا بھی اعلیٰ، تو میرے سائیں دل کرتا ہے کہ پھر یہاں دار ارقم میں چھپ کر تبلیغ نہ کی جائے، بلکہ کعبۃ اللہ کی دیواریں بھی گواہ ہو جائیں کہ آج اسلام کو ایک ایسا فرزند نصیب ہوا ہے کہ جس کے اسلام لانے سے مکہ المکرمہ کی سرزمین میں ببانگ دہل اور علل اعلان تبلیغ اسلام کا کام شروع ہو گیا۔ نہ صرف کام شروع ہوا بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑی خوبصورت الفاظ ہیں جو قیامت تک امر کا درجہ رکھتے ہیں کہ جو چاہتا ہے اس کی بیوی بیوہ ہو جائے، جو چاہتا ہے کہ اس کی اولاد یتیم ہو جائے، وہ آ جائے۔ میں عمر اعلان یہ کرتا ہوں اللہ کی وحدانیت کا، اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت مقدسہ اور عظمیٰ کا، اور پھر یہ آواز ایسی چلی کہ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے وہ قبولیت، وہ کمال اور مرتبہ عطا کیا کہ آج بھی دین کے کئی بنیادی عوامر ایسے ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین پر اپنی خواہش کا اظہار کیا، اور یوں لگتا ہے کہ آپ کی زبان مبارکہ سے خواہش نکلنی تھی کہ ادھر سے خالق کائنات نے جبرائیل کو دوڑا دیا کہ ابھی عمر کے وہ الفاظ پورے نہیں ہوئے کہ جاؤ زمین پر جا کے اعلان کر دو یا رسول اللہ، عمر جو سوچتا ہے وہ یوں لگتا ہے کہ اسے اللہ کی طرف سے امر نصیب ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے اسے الہام نصیب ہوتا ہے، اور عمر کی زبان سے جو نکلتا ہے اللہ اسے شریعت کا درجہ عطا فرماتا ہے۔ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو اور موافقت کو اللہ نے نہ صرف قبول فرمایا بلکہ قیامت تک کے لیے آج بھی وہ فقہی اصول کی بنیادی جہتیں ہیں، اور قیامت تک کے لیے وہ یہ مقام اور درجہ رکھتی ہیں کہ کل اہل تسنن کے ہاں آج بھی وہ حجیت کا درجہ رکھتی ہیں، کل بھی حجیت کا درجہ رکھیں گی، اور قیامت تک، جس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حجت اور آپ کی رائے کو اللہ نے نہ صرف حجیت کا درجہ عطا کیا ہے بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت تک حجیت اسلام میں اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ اور دوسری طرف آپ نے دین اسلام میں جو موجودہ دور میں ضرورت بھی ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی شخصیات اور آپ کی ذوات عالیہ کو اپنا آئیڈیل اور اپنا رہبر و رہنما بنانے کی، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سنہری اصول اپنی دور حکومت میں قائم کیے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاید وہ ایسے اصول ہیں کہ جن اصولوں کی بنا پر قیامت تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ درجہ انصاف اور انصاف کے ترازو پر اس انداز میں قائم دائم ہے کہ پھر قیامت تک نہ دنیا عادل حکمران عمر جیسا دیکھ سکتی ہے، نہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انصاف کو دنیا کا کوئی صاحب شعور اور ذی شعور انسان رد کر سکتا ہے یا ریجیکٹ کر سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت ہے، اور یہ ہو بھی کیوں نہ کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرما دیا تھا، اور یہ بھی آپ کی بڑی انفرادی شان ہے کہ اے عمر، ان اللہ
اے عمر ان الشیطان یفر من ذل عمر، ان الشیطان یفر من ذل عمر، کہ اے عمر تیرے سایہ سے بھی شیطان بھاگتا ہے۔ اے عمر، یہ شاید ہی ہمیں بڑی کم و دلیل اور مناقب میں یہ حجت ملے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ بھی آپ کا کرم ہے اور کیسے ہے؟ فرمایا ہے عمر میں نے ابھی فلان گلی سے آتے ہوئے شیطان کو دوڑتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہتا ہے یا رسول اللہ آپ کا غلام عمر گزرنے والا ہے یا گزرا ہے، اور مجھے خطرہ ہے کہ اگر عمر تشریف لے آئے تو میرے لیے پریشانی کا سبب نہ بن جائے۔ ان شیطان یفر من ذل عمر، اور یہی وجہ تھی کہ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری کائنات کے سامنے وہ آراء جو قائم کی ہیں وہ ایسی آراء ہے کہ میں نے کیا قیامت تک کے لیے حجت کا اور حجیت کا درجہ رکھتی۔ آپ کہہ سکتے ہیں کیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ مصطفی میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاس چونکہ خواتین آپ کی ازواج مطہرات تشریف لاتی ہیں جو ہمارے لیے ام المؤمنین کا درجہ رکھتی ہیں، اس ام المؤمنین کا درجہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یا رسول اللہ پھر میری خواہش یہ ہے کہ انہیں پردے کا حکم ہونا چاہیے۔ اگر کوئی صحابی یا آپ کا نوکر گھر جاتا ہے یا کوئی سائل بنتا ہے سوال کرتا ہے تو یا رسول اللہ آپ کا ایک مقام ہے، ایک شخصیت ہے، آپ کا ایک درجہ اور مناقب ہے، اس بنا پر امہات المؤمنین کو پردہ کرنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی یہ الفاظ ادا فرما رہے ہیں کہ خالق کائنات کی ذاتی عالی صفات پر قربان کہ خالق کائنات نے آسمان سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دوڑا کے بھیجا، کہا جبرائیل دوڑ کے جا اور قیامت تک کے لیے اعلان کر دے کہ اے امہات المؤمنین اور اے ازواج مطہرات آپ کے لیے حضرت عمر نے جو رائے دی ہے اللہ اسے قبول فرماتے ہوئے پردہ کا حکم فرماتا۔ پھر کعبۃ اللہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ جو نشانی تھی جس پتھر پر آپ علیہ السلام کی نشانی ہے، آج بھی جو مقام ابراہیم ہے، بڑی رائے تھی اسے یوں کیا جائے اس جگہ کیا جائے، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری خواہش یہ ہے کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، یا رسول اللہ ہم اسے مصلی بنا لیتے ہیں۔ حضرت عمر کی یہ رائے تھی، ابھی شاید تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی ہو، کہ اس حاضر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کر دیا عمر تیری اس رائے کو نہ صرف قبول کیا گیا ہے بلکہ قیامت تک کے لیے مقام ابراہیم مقام مصلی کی وہ نشانی ہے جو قیامت تک کعبۃ اللہ کے ساتھ قائم اور دائم رہے گی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کئی ایسے معاملات ہیں کہ جن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دی ہے، اور اس رائے میں ایک یہودی آپ کو ملا، کہتا ہے عمر ہمیں جبرائیل پر بڑا غصہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کیوں غصہ ہے؟ کہا غصہ یہ ہے کہ جبرائیل ہمیشہ ہماری مخالفت کرتا ہے۔ آپ نے کہا سن یہ تیری پریشانی ہے، تیرے لیے پریشانی کا سبب ہے، رہ گئی بات جبرائیل کی تو اللہ کی بارگاہ میں میں یہ استدعا کروں گا اور تو سن لے کہ جو جبرائیل کا مخالف ہے وہ صرف جبرائیل کا نہیں ہے، وہ رسول مکرم کا بھی ہے، وہ اللہ کا بھی ہے۔ حضرت عمر نے یہ رائے ابھی دی تھی کہ خالق کائنات نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اعلان یہ فرما دیا کہ جبرائیل جا اعلان یہ کر دے بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ کہ من کان عدوا للہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وجبریل ومیکائیل، کہ یہ اعلان یہ فرما دیا جبریل ومیکائیل فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ، کہ جو جبرائیل کی مخالفت کرتا ہے وہ صرف جبرائیل کی مخالفت نہیں ہے بلکہ یہ ایسا امر اور ایسا معاملہ ہے کہ جو
جبرائیل کی مخالفت کرتا ہے، حضرت عمر کی رائے تھی، نہ صرف اسے قبول کیا گیا بلکہ حضرت عمر قیامت تک کے لیے حضرت جبرائیل کی عزت کے حفاظت کرنے والے بھی بن گئے۔ یہ بڑی باتیں ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ اور اس سے اگر آگے جاتے ہیں، جب حضرت عمر امیر المؤمنین اور خلافت اسلامیہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین مبارکہ کے امیر بنتے ہیں، تو چونکہ ایک تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارکہ کے بھی معاملات تھے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا تھوڑا معاملہ تھا، اور پھر چونکہ حضرت ابو بکر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد وہ ہستی اور ذات تھے جو خلیفہ بلا فصل بھی تھے۔ اب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد پھر ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ غم مبارکہ بھی جو آپ کا وصال مبارکہ کا معاملہ بھی ہے، اور پھر اس کے ساتھ حضرت ابو بکر جیسی شخصیت کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اور آپ کی ذات مبارکہ میں اس درجہ امر کی حیثیت رکھتی تھی کہ وہ ہستی اور شخصیت اور ذات بھی پردہ فرما گئی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں پر بڑا بوجھ تھا، جس بوجھ کو حضرت عمر اس انداز میں حل فرماتے ہیں۔ 22 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے، اور اس 22 لاکھ مربع میل کا کوئی تقریباً 3 بر اعظموں سے زائد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت بنتا ہے، جس میں انصاف کا یہ معاملہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی اپنے غلام کے ساتھ اپنی مبارک کمر پر غلہ داد کر گھروں کئی لوگوں کے گھروں میں خصوصاً اس عورت کے گھر میں جاتے ہیں اور اعلان یہ کرتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں اگر باز پرس کی گئی تو خدا کے نام پر عمر کی اس غلطی کو معاف کر دینا۔ جو نہ حضرت عمر رضی اللہ، میں نے کیا کہ چونکہ آپ کی حکومت مبارکہ نہ صرف مکہ میں ہے، نہ صرف مدینہ پاک میں ہے، اس میں مصر بھی شامل ہے، پھر حضرت عمر کے دور مبارکہ میں ایران بھی فتح ہو رہا ہے، ایشیا کا بہت سارا علاقہ اس دور مبارکہ میں اس میں شامل ہو رہا ہے، پھر شام، ایران، عراق اور یہ ساری دنیا۔ اب ان سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے نہ الیکٹریسٹی کا دور ہے، نہ سوشل میڈیا کا دور ہے، نہ اس دور مبارکہ کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ انفارمیشن کے لیے سارا سب سے بڑھ کر یہ ہے، اگر آپ نے لیٹر بھی بھیجنا ہے تو سب سے تیز سواری ہے گھوڑا، جس میں آپ کی انٹیلیجنٹ جتنی رپورٹس ہیں ان کے لیے کوئی ابھی وہیکلز کا تصور نہیں ہے، جس میں وہیکل کا نہیں ہے، موبائل کو بڑا دور کا کل کی بات ہے۔ جب کل کی بات ہے، ساری سہولیات نہ ہوتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کائنات کے سامنے وہ نظام قائم کیا اور وہ تسلط اور دین اسلام کا وہ احیاء کیا، اور پوری کائنات کے سامنے دین محمدی کا وہ تصور پیش کیا کہ آپ کو گورنر مصر کہتے ہیں یا امیر المومنین، یہاں ایک رسم ہے کہ ہمارا جو دریا ہے اس کا پانی سالانہ خشک ہو جاتا ہے، جب وہ خشک ہو جاتا ہے تو یا امیر معاملہ یہ ہے کہ پھر اسے چلانے کے لیے بڑے عرصے سے یہ کوئی فرعون اور رامسیس کے دور سے یہ رسم چلی آ رہی ہے کہ وہاں کسی ینگ دوشیزہ کا قتل کیا جاتا ہے، جب اس کا بلڈ اس ریت میں شامل ہوتا ہے تو دریا کا پانی چل جاتا ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں اچھا یہ تو بڑی پریشان کن بات ہے۔ وہ کہتے ہیں یا امیر وہ مسلمان بھی ہونا شرط نہیں، آپ خط لکھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جب بندہ اللہ کی قربت اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے حاصل کرتا ہے، اپنے تن من دھن کو اس راستے پر چلاتا ہے جسے دین مبارکہ کہتے ہیں، تو اس میں اللہ یہ شرط ہی رکھتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہم نے وعدہ کر رکھا ہے ایمان والوں اور صالح عمل کرنے والوں سے کہ ان کا عالم کیا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ پھر مالک فرماتا ہے کہ ان سے یہ بھی وعدہ کیا ہے کہ جنہیں ایمان نصیب ہو گیا ان کے ایمان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ ساری کائنات ان کے قدموں میں گفٹ کر دی جاتی ہے کہ نظام قدرت چلانے کے لیے پھر اللہ تمہارا انتخاب فرما رہا ہے۔ وہی حضرت عمر ہے، میں نے کیا آپ نے وہ چونکہ لکھوانے کے لیے اپنے اس منشی اور لکھنے والے کو بلایا اور کہا
دریائے نیل کے نام خط لکھ. حضور خط کبھی دریاؤں نے بھی پڑھا ہے، کبھی ریتوں نے بھی پڑھا ہے. آپ فرماتے ہیں اے دریا اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے، اگر تیرے اوپر کوئی حاکم نہیں ہے اور کسی کا امر نہیں ہے تو پھر عمر کو تمہاری ضرورت ہی نہیں. تو ہماری کھیتیوں کو بلا شبہ خشک ہونے دے، ہمارے جو زراعت کے معاملات خراب ہوتے ہیں ہونے دے. ہاں اگر تو میرے اللہ کے امر سے چلتا ہے تو میں امیر المومنین ہوتے ہوئے، مصطفیٰ کریم کا غلام ہوتے ہوئے تجھے امر کرتا ہوں اور اعلان یہ کرتا ہوں کہ پھر تیری مرضی نہیں ہوگی. میں عمر کہتا ہوں کہ تو چل، اور پھر تیرا پانی کا چلنا ایسا ہونا چاہیے کہ پھر اسے رکنے بھی نہیں دیا جائے گا. گورنر مصر کو اپنے خط لیا، وہاں دریا کی ریت پر جا کے اسے کسی سٹیک کے اوپر لٹکا دیا. لوگ آج بھی بیان کرتے ہیں کہ گورنر مصر کا دریا کی اس ریت پر خط لٹکانے کی دیر تھی کہ اس وقت سے پانی چلا ہے. آج 1400 سال سے زائد عرصہ گزر گیا، نہ دریا کو مجال ہوئی ہے خشک ہونے کی اور نہ اس کا پانی رکا ہے. اس لیے کہ عمر کی حکومت کا نظام وہ تھا. عمر وہ عادل ہے، عمر وہ عظیم حکمران ہے، عمر کائنات کے اس عظیم مربی کا وہ شاگرد ہے کہ جس استاد نے اسے وہ کمال عطا کیا ہے، اسے وہ عزت اور حرمت عطا کی ہے، اسے وہ تربیت عطا کی ہے کہ جو قیامت تک کے لیے عمر کے نام کو روشن کرتی رہے گی. اور یاد رکھنے والی بات ہے کہ جو لوگ بعض اوقات کسی کمزور رائے کے اعتبار سے، جس بندے کو واجبات اسلام کا علم نہیں ہے، اگر حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی صلوات عالیہ پر میں اور آپ اپنی کم علمی کی بنا پر رائے دیں گے تو وہ ساری رائے قابل رد ہیں. اس لیے کہ میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا صحابہ کو یہ کمال حاصل ہے کہ صحابہ کو دور کی بات ہے، جن صحابہ کے گھوڑوں کے سنگوں کی میرا رب قسمیں اٹھاتا ہے. سوچنے کی بات یہ ہے ان گھوڑوں پر اور اونٹوں پر سواریاں کرنے والے ان لوگوں کا عالم کیا ہوگا. لہذا یہ صحابہ کی وکالت نہیں ہے. مجھے پچھلی دفعہ میں یہ ساتھی کہتے ہیں کہ جب اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے بھی ہیں الحمدللہ تعالیٰ، چونکہ وہ گھٹی میں شامل ہے، تو پھر میں نے کہا بابا اہل بیت کی خاک کو سلام ہے، اہل بیت کی نالین سر کا تاج ہے. اب یقین کیجئے قیامت تک اس نالین سے جو مٹی لگی ہے وہ آنکھوں کا سرما بنانے کے قابل ہے. مگر یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ اگر ہم صحابہ کا ذکر چھوڑ دیں گے، اگر ہم اذکار مبارکہ میں صحابہ کے ذکر کو تھوڑا کر دیں گے، تو یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ یہ ذکر صحابہ کا بعد میں ہے، یہ ذکر میرے مصطفیٰ کا پہلے. یہ اچھا سا نظام ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی 2-4 سال نہیں وصال مصطفیٰ کو ہوئے اور ہم کہیں استغفر اللہ. حضرت ابوبکر کے پاس بھی نظام نہیں تھا، حضرت عمر بھی عاقل نہیں تھے. یہ کمزور روایتوں میں ہے. تو پھر سوچنے کی بات ہے جس اللہ نے اعلان فرمائے ہیں، جو اللہ اعلان یہ فرماتا ہے میرے حبیب تیری جماعت کا کمال یہ ہے، تیری جماعت کی عزت حرمت اور عزت یہ ہے، میرے کریم محبوب تیری جماعت کو سلام یہ ہے. وہ جماعت ایسی جماعت ہے کہ قیامت تک اس جماعت کی برابری اور مقابلہ نہیں ہو سکتا. بعض لوگوں کو کتب اور شیخ ہونے کا بڑا درجہ لاحق ہو جاتا ہے. یاد رکھنے والی بات یہ ہے ابو بکر و عمر تو وہ شیخین کا درجہ رکھتے ہیں، وہ تواتر کے ساتھ مقام رکھتے ہیں. یاد رکھ لیں اگر کوئی بندہ کہے یہ کہاں ہے تو یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ یہ وہ 2 ہستیاں ہیں جو دونوں ہستیاں کل اہل تسنو کے ہاں، کل جماعت اہل سنت کے ہاں یہ درجہ رکھتی ہیں کہ جنہیں شیخین کا مقام حاصل ہے، جو قیامت تک کے لیے نہ صرف غلطی سے پاک ہے بلکہ اگر انسان ہونے کی بنا پر اگر کوئی روایت ملے گی بھی تو وہ قابل عمل نہیں. اس لیے کہ تھوڑا سا آگے چلے، اللہ نے سلام بھیجا ہے جماعت بدر کو. آج بھی اہل تسنو کے ہاں یہ امر کا درجہ رکھتا ہے. میرے سیدی و مرشدی و سندی حضور شیخ الاسلام سمیت
یاد رکھنے والی بات ہے، بدری صحابہ وہ صحابہ ہیں کہ جن پر 1400 سال میں حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں نہ کسی نے قدغن لگائی ہے نہ تنقید کی ہے، بلکہ شیخین اور بدری صحابہ میرے اور آپ کے ایمان کا وہ حصہ ہے جو قیامت تک کے لیے اللہ انہیں نہ صرف اپنی قربت سے نوازتا ہے بلکہ قیامت تک جو شخص اپنی کم علمی، اپنی کمزور علمی، اپنے جھلے پن اور پاگل پن کو چھپانے کے لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین پر رائے تو شاید دے سکتا ہو، مگر وہاں مقام یہ ہے کہ پھر بدری صحابہ پر تو دوسری رائے نہیں ہے، بدری صحابہ اور بدری صحابہ پر نہیں ہے، تو پھر ابو بکر و عمر تو وہ ہستیاں ہیں، وہ ذات اس ذوات عالیہ کا درجہ رکھتی ہیں، وہ شان والی شخصیات ہیں کہ جنہیں میرے رب نے نہ صرف سلام بھیجے ہیں، میرے رب نے جنہیں وہ کمال اور درجہ عطا کیا ہے کہ حضرت عمر جب ایمان لائے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے قول مبارکہ ہے کہ عمر کے اسلام پر نہ صرف مکہ میں خوشی منائی گئی بلکہ آسمانی دنیا میں بھی اعلان کر دیا گیا کہ عمر وہ ہستی ہے جسے ایمان اور اسلام نصیب ہوا، اور اللہ جس ہستی سے وہ کمال حاصل کرے گا اس ہستی سے اس ہستی کو وہ درجہ عطا کرے گا کہ پھر کسی بادشاہ جو خلیفۃ المسلمین تھا اس کے دور میں گنبد خضرا کی ایک دیوار مبارکہ تھوڑی سی منہدم ہو گئی، جب منہدم ہو گئی تو ان ہستیوں میں سے ایک کا پاؤں مبارک نظر آنے لگ گیا، لوگ پریشان ہو گئے، درود و سلام پڑھنا شروع کر دیا، جب درود و سلام پڑھنا شروع کر دیا تو اس دور مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی موجود تھے، آپ فرماتے ہیں پاؤں مبارک کو دیکھ کے اعلان یہ کیا، سن لو، یاد رکھنے والی بات ہے، یہ قدم مصطفیٰ نہیں ہے بلکہ یہ قدم عمر بن خطاب ہے، جس کا مطلب ہے کہ آج بھی جہاں ایمان نہ ہو وہاں عالم یہ ہوتا ہے، وہاں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ پھر ابھی چلہ بھی پورا نہیں ہوتا کہ قبر مردہ سے سب کچھ کر دیتی ہے، اور عمر کا 70-78 سالوں کے بعد بھی پاؤں مبارک نہ صرف صحیح ہونا بلکہ اس کا لوگ بیان کرتے ہیں اس انداز میں چمک تھی، خوبصورتی تھی، محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ اس ہستی کو دفن ہوئے 70 سال سے زائد عرصہ گزر گیا، بلکہ یوں محسوس ہوتا تھا کل کی بات ہے، جس کا مطلب یہ ہے اللہ نے کہا ہے حبیب مکرم جب انہیں تیری سنگت عطا کی ہے، معیت عطا کی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے جس طرح نبوت اور نبی مکرم کی اور کل انبیاء کی قبر مبارکہ اور آپ کی لاشیں محفوظ رہتی ہیں، اجسام مبارکہ قبور میں محفوظ رہتے ہیں، اسی طرح ان سے شرط ہے کہ نسبت مل جائے۔ شرط کیا ہے؟ کہ نسبت مل جائے، جس نسبت کا عالم یہ ہے کہ بدر پر جب صحابہ کرام میں 2 گروہ ہو گئے، یا رسول اللہ ہمیں 1 سال ہوا ہے، کریم آقا ہم کیسے لڑ سکتے ہیں؟ مکہ کے بڑے فرعون ہیں جو لوگ وہاں سے آ رہے ہیں، وہ جنگجو ہیں، ہم ان سے لڑائی نہیں کر سکتے، مگر قیامت تک کے لیے عمر کی وہ شان ہے۔ آپ نے کہا یا رسول اللہ لڑائی نہ کرنا تو دور کی بات ہے، کریم آقا ہمارے جسم سلامت نہ رہے، مگر حضور کی زبان سے جو نکلا ہے عمر کی رائے یہ ہے ہم اسے نہ صرف پورا کریں گے بلکہ یہ تو صرف مکہ کے لوگ ہیں، یا رسول اللہ آپ کے حکم اور امر پر ہم ساری کائنات سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور حضرت عمر کی یہ رائے ابھی دی گئی، اس رائے کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت عمر کی زبان مبارکہ سے وہ الفاظ نکلنے کی دیر تھی کہ عمر کی یہ الفاظ نکلے کہ وہ نہ صرف قبول ہوئے، اللہ نے امر فرما دیا غزوہ بدر کا، اور پھر عمر کے الفاظ کو یہ شان نصیب ہو گئی قیامت تک کے لیے کہ امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جو حضور کی امہات، جو حضور کی ازواج مطہرہ
اور امت مسلمہ کی امہات المؤمنین کی رائے دیتے ہیں، قبول ہوتی ہے، بدر کے لیے رائے دیتے ہیں، قبول ہوتی ہے۔ پھر حضرت عمر تاجدار کائنات کی بارگاہ میں حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق پر الزام لگتا ہے، اور حضرت عمر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ جیسی ہستی، آپ کی ذات عالی صفات ہو، جس کی نالین مبارکہ سے اللہ کوئی ایسی چیز ساتھ نہیں رہنے دیتا جو ناپسندیدہ ہو، حضور اس کو مانے یا اس کو مانے کہ اللہ نے عائشہ صدیقہ کا آپ سے نہ صرف نکاح کا حکم دیا ہے بلکہ یہ ان نکاحوں میں سے ایک نکاح ہے کہ جس کا آسمان سے حکم بھی ہوا ہے، اور قیامت تک کے لیے اللہ نے حضرت عائشہ کی وکالت کرتے ہوئے لفظ سبحان استعمال کیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ حضرت عمر کی پھر رائے قبول ہو گئی، اور حضرت عائشہ کی پاک دامنی اور آپ کی ذاتی عالی صفات کو یہ مقام اور مرتبہ مل گیا کہ قیامت تک کے لیے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا وہ ذات ہے، وہ خاتون مبارکہ ہے کہ جن کی اطرت اور جن کی وکالت اور جن کے کردار کی گواہی میں نے نہیں دی، آپ نے نہیں دی، دنیا کے کسی عالم نے نہیں دی، کسی شیخ نے نہیں دی، کسی فقیر نے نہیں دی، حتیٰ کہ وہ زبان جس زبان سے جو نکلتا ہے وہ حق ہوتا ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی عالی صفات ہے، پر قربان جانے کی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس آئے۔ ام المومنین عائشہ کہتی ہیں یا رسول اللہ آپ کو بھی اعتبار نہیں ہے؟ کہا عائشہ ایسی بات نہیں ہے، دل یہ چاہتا ہے کہ پھر تم میری بیوی ہے، قیامت تک کے لیے ام المومنین ہے، جب تو ام المومنین ہے تو پھر محمد کا دل یہ چاہتا ہے کہ میری گواہی تیرے حق میں نہ آئے۔ کل رائٹر یہ بیان کرے گا، کل کا محدث اور لولا بگڑا یہ کہے گا کہ میاں کی گواہی ہمیشہ بیوی کے حق میں ہوتی ہے۔ عائشہ میرا دل یہ کرتا ہے کہ تیری گواہی محمد نہ دے، تو بڑی دور کی بات ہے، تیری ذات سے جو چیز مس ہو گئی میں وہ اللہ ہوں، قیامت تک کے لیے ان کی بھی گواہیاں دیتا ہوں۔ لہذا حاضرین محترم و مکرم، بات تو ہے دلیل کی، قرآن و سنت کی۔ ایک بندہ کہے کہ نہیں قرآن و سنت کی دلیل تو نہیں ہے، میری مرضی کی دلیل ہے، تو یہ دلیل نہیں چلتی، اس لیے کہ دین قائم ہوا قیامت تک کے لیے حجیت مصطفیٰ پر، مگر اس کی جو شرط ہے یاد رکھنے والی بات ہے، یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ ذوات وہ ذاتیں ہیں، پلے پڑنے والی بات ہے کہ جن لوگوں نے تن من دھن قربان کیا ہے، وہ عمر بن خطاب جو مکہ کا ایک درجہ بھی رکھتا ہے، مقام بھی رکھتے ہیں، پر قربان جائیں اس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذاتی عالی صفات پر کہ آج بندہ صرف کونسلر بن جائے، اب یقین کیجئے وہ مبلغ بھی ہوگا، وہ شاید تبلیغ بھی کر سکتا ہو، وہ واعظ بھی کر سکتا ہو، مگر بلیو کرنے کی بات ہے کہ وہ کبھی بھی برابری کے درجے میں نہیں ہوگا۔ یہ کیسا شخص ہے، یہ کیسی ہستی ہے؟ یہ ہستی وہ ہستی ہے کہ میں نے پہلے کہا جس کی تربیت میرے آقا نے کی ہے، جس کا مطلب یہ ہے 22 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے، مگر 22 لاکھ مربع میل کا حاکم ہوتے ہوئے امر یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرماتے ہیں، وہ گاؤں تکیے نہیں ہیں، بڑے محلات نہیں ہیں، بلکہ حضرت عمر بعض اوقات آرام کرتے ہیں تو مدینہ پاک کی کسی وہ کھجور کے سائے میں بیٹھ کر آرام فرما ہے جس سے دنیا کرتی ہے، جس کے نظام کو آج بھی لوگ عزت کرتے ہیں، جو عدل کا بادشاہ ہے، جس نے وہ حکمرانی قائم کی کہ میں نے عرض کیا کہ آج تک دریائے نیل کا پانی بند نہ ہوا۔ پھر حضرت عمر کے دور میں مدینہ تو نبی کی سرزمین پر زلزلہ آ گیا، حضرت عمر اپنا عصا مارتے ہیں، فرماتے ہیں اے میرے کریم آقا کے قدموں سے لگنے والی مٹی، کیا تیرے اوپر انصاف نہیں؟ اور اگر انصاف ہے تو پھر میں عمر یہ کہتا ہوں کہ پھر جب انصاف ہو تو پھر زلزلے نہیں ہونے چاہیے۔ 11 سال اور کچھ ایام بنتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے دور مبارکہ میں، نہ صرف مدینہ کی سرزمین پر بلکہ عمر بن خطاب نے جن 22 لاکھ
वो नफूस मुबारका और उस पर हुकूमत की है पूरी आपके दौरे मुबारका में। कमाल ये है कि न ज़लज़ला आया है बल्कि अदल वो है, कमाल वो है, न कोई शख्स भूखा सोया है न कोई प्यासा सोया है, बल्कि कमाल ये था उस दौर में। आज भी शायद ख़वातीन अब यकीन कीजिए हमारे इस दौरे इस्लामी में इतनी महफूज न हो, वो रात का पुरसकून सफर ना कर सकती हो, पर कुर्बान मैंने पहले अर्ज किया कि आलम ये है कि वो दौरे मुबारका है कि जिस दौरे मुबारका में ना तो भी सहूलियात है ना इंटेलिजेंट रिपोर्ट्स का वो मामला है। इन सारी बातों के होते हुए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे मुबारका में औरत अपने ज्वेलरी के साथ सफ़र करती थी और वो सफ़र मदीना की सरजमीन से शाम तक होता था। लोग ट्रायल पेशों पर जाते थे पर अदल उमर था, हुकूमत थी और वो खिलाफत थी, वो अमीरुल मोमिनीन था, मेरे मुस्तफ़ा का सिखाया हुआ शहज़ादा था, मेरे आका का वो शागिर्द था कि जिसका कमाल ये है जिसने वो इंसाफ दिया है, जिसने जो इंसाफ किया है दुनिया पर वो निज़ाम कायम किया है, जिसने दुनिया में अदल की वो हुकूमत और हुक्मरानी कायम की है कि जो चलता है राय देता है तो मेरा अल्लाह फरमाता है कि इस राय का मतलब ये है कि उमर सिर्फ तेरी राय नहीं है, न सिर्फ हम इसे कबूल करते हैं बल्कि मैंने पहले कहा क़यामत तक के लिए इसे हुज्जत का दर्जा देते। मगर उस हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का न प्रोटोकॉल है, उस हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की न वो ज़ाहिरी शान है बल्कि अल्लाह ने वो इज्जत और कमाल अता किया है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जहाँ चलते हैं, जिस तरफ चलते हैं, जिस जगह चलते हैं, आलम ये है आप किसी सफ़र में हैं, ये यरूशलेम का सफ़र नहीं है, मगर उस सफ़र में अपने गुलाम को कहते हैं, मैं शायद भूल ना जाऊँ बरादर मुकर्रम है, बड़ी मोहब्बतें संगत मायत मैं ये समझता हूँ कि मुझे अल्लाह ने कोई 86-87 में 93 में मेरा मैट्रिक है, हुजूर शाह इस्लाम की संगत और मायत अता की कि इस जगह या मस्जिद के लिए नहीं है, तो उस दौर में अगर कोई सीनियर हस्ती है, बरादर मुकर्रम बड़े दिनों के बाद ज़ियारत हुई, जनाब मोहम्मद असगर जिंजुआ साहब तशरीफ़ लाए हैं, उस दौर के हमारे सीनियर रहनुमा भी हैं और अल्लाह ने अपने उस महबूब बंदे की वो मोहब्बत और कमाल अता किया है कि हम जिस जगह जिस सफ़र में जाएं वहाँ सबसे पहले मिनहाजुल कुरान की जो पहचान होती है वो बरादर मुकर्रम असगर जिंजुआ साहब होते हैं। अहलन व सहलन मरहबन। उनके साथ फिर चौधरी वसीम हुमायूं साहब हैं, हम सब के लिए ये सरपरस्ती है, तशरीफ़ लाते हैं, दिल खुश होता है, बाग बाग हो जाता है। मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि उमर का आलम ये है, आप अपने गुलाम से कहते जो 22 लाख मुरब्बा मील का हाकम है, आप गुलाम से कहते हैं कि भाई सफ़र करना है और उस सफ़र में वक्त रख लेते हैं, यूँ कह सकते हैं कि 2-4 किलोमीटर मैं सवारी पर रहूँगा, फिर उसके बाद तुम सवार होगे। पहले तो गुलाम ने परेशान हुआ कि अमीरुल मोमिनीन के सामने मेरी ये कैफियत कैसे हो सकती है, मगर जब ये मामला हुआ तो शहर के करीब पहुँचे तो आपका गुलाम परेशान हो गया, कहता है हुजूर मैं अपनी बारी आपको देने को तैयार हूँ। आप फरमाते हैं नहीं, फिर इसका मतलब ये है तेरी बारी तो मैं लेने को तैयार हूँ, पर इतना बता कि कल क़यामत के दिन जब अल्लाह के यहाँ जवाबदेही होगी तो उस जवाबदेही में मेरे अल्लाह ने अगर पूछ दिया क्या उमर जो हक तुम्हारे गुलाम का था वो उसका होना चाहिए था, गुलाम हाथ जोड़ के कहता है या अमीरुल मोमिनीन अगर ऐसा मामला है तो फिर मैं तो वहाँ क़यामत के दिन आपका तो कुजा अपना बोझ नहीं उठा सकता। बराबरी का सलूक और दर्जा देते हैं, फिर दुनिया में मुसावात का दर्जा देते हैं। आज भी आर्मी के उसूल हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से दिए गए हैं। आज भी छुट्टियाँ और ये सारा वो मुंशी निज़ाम कायम करना, लोगों के यहाँ चौकियाँ कायम करना, ये सारा कुछ दिया। और इस देने के बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अमर मुबारक ये है कि जहाँ बड़ी बड़ी दुनिया परेशान हो जाती है कि मैं जब शेख हूँ, मैं जब अलामा हूँ, मैं जब कारी हूँ तो फिर मेरा बेटा अहल है या नहीं है, वो मेरा जानशीन होगा,
یہ کتنی جگہوں پر پریشانی ہے، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وصال مبارکہ کے بعد جو کمیٹی بناتے ہیں اس امیر المومنین کے انتخاب کے لیے، پر قربان جائے عمر تیری ذات عالی صفات کو، تیری قبر کو قیامت تک سلام پیش کرتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ میرے مالک نے چاہا یہ کہ اے تاجدار کائنات، جو سنگت و معیت تجھے دنیا میں ابو بکر عمر سے حاصل تھی، اس سنگت و معیت کا مطلب یہ ہے ابو بکر اور عمر کو وہ سنگت اور معیت عطا کرتے ہیں کہ جب اللہ کا فرشتہ اور فرشتے سلام لے کر آتے ہیں تو یاد رکھنے والی بات ہے وہ سلام صرف تاجدار کائنات کے لیے نہیں ہوتا، جو اللہ کی تجلیات آسمان سے نازل ہوتی ہیں وہ صرف قبر مصطفیٰ میں نہیں ہے، وہ ابو بکر و عمر کو بھی حاصل ہوتی ہیں، اس لیے کہ میرے مالک نے اعلان یہ کر دیا کہ یہ دنیا میں ساتھی تھے، سنگی تھے، بیٹی تھے، یار تھے، صحابہ کے سرخین تھے، شیخین کا درجہ رکھتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے حضور کے وصال کے بعد بھی انہیں یہ مقام اور درجہ حاصل ہو۔ اور جو سب سے بڑی بات ہے کہ جب حضرت عمر کی شہادت ہو گئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت مبارکہ میں، اب آپ کی چونکہ تدفین مبارکہ کا معاملہ تھا، اب وہ جگہ بعض روایات میں ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ نے اپنے لیے رکھی تھی، کہ لوگ اس میں بیان فرماتے ہیں جب رکھی تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پر جب حملہ ہوا اور آپ کی بھی شہادت نہیں ہوئی تھی، آپ سلام پیش کرتے ہیں، حضرت عائشہ کو کہتے ہیں اے ام المومنین میری خواہش یہ ہے کہ میں حضور کی سنگت اور معیت میں زندہ بھی رہا، دل یہ چاہتا ہے کہ حضور کے قدموں میں مجھے جگہ بھی مل جائے۔ اب جو میں آپ کی خدمت عالیہ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، حضرت علی موجود ہیں اور وہ علی ہیں، اگر امام حسین کربلا کی سرزمین پر 72 تنوں کے ساتھ کل کائنات کے کفر کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں تو میں اور آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جو علی حق بھی ہے، جس علی کی زبان پر حق بولتا ہے، جس علی کو اللہ معیت عطا کرتا ہے، جس علی کو میرے آقا فرماتے ہیں علی تیرا کمال اور مرتبہ اور درجہ یہ ہے کہ پھر میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان یہ فرماتا ہوں کہ تیری زبان سے قیامت تک حق جاری ہوگا۔ تو حضرت علی اس وقت سٹینڈ لے سکتے تھے، حضرت ابو بکر کے دور میں تلوار اٹھا سکتے تھے، حضرت عمر کے دور میں، حضرت عثمان کے دور میں، حضرت ابو بکر کے دور میں بھی خلیفۃ المسلمین کے ساتھ۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں اگر دوام اور استقامت آیا ہے تو حضرت ابو بکر کی کوششیں بھی ہیں، اور آپ یقین کیجئے مولا علی کی ذات بھی شامل ہے۔ علی اگر ابو بکر کی بات نہ فرماتے یہ نظام ہی نہ چلتا، اگر حضرت عمر کی حمایت نہ کرتے وہ بات کیسے نہ مان لوں کہ حضرت عمر کہتے ہیں اے علی گواہ رہ جاؤ، مجھے رب محمد کی عزت کی قسم ہے کہ میں عمر شاید ہلاک ہو جاتا، اے علی اگر تیری سنگت اور معیت نہ ہو۔ دلیل تو یہ ہے کہ جو سر چڑھ کے بولے اہل بیت سے صحابہ نے محبت کی ہے، صحابہ نے اہل بیت سے محبت کی ہے، اہل بیت صحابہ سے جدا نہیں، صحابہ اہل بیت سے جدا نہیں۔ اگر جدا ہوتے تو یاد رکھنے والی بات ہے، کبھی سوچے تو صحیح، حضرت علی کی شہزادی سے شادی ہوئی ہے حضرت عمر کی، ایک دولہا لنگڑا بندہ، وہ اس قابل تو نہیں کہ میں اس کی دلیل یہاں اس کا نام لے سکوں، مگر وہ کہتا ہے کہ یہ ڈر اور خوف سے تھا۔ سوچنے کی بات ہے جس علی کو میں حق کا ترجمان کہتا ہوں، جس علی کا میں مرید ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں، جس علی کی نالین میرے سر پر ہے، جس علی کے لیے سب کچھ تعمیر اور قائم کیا گیا ہے، ہو ہی نہیں سکتا وہ علی زندہ بھی ہو اور وہ علی دنیا کے کسی شخص سے ڈر جائے نہیں۔ علی نے اعلان یہ کر دیا کہ ابو بکر کی حکومت بھی حق ہے، وہ بھی خلیفۃ المسلمین ہے، وہ بھی امیر المومنین ہے، اور ابو بکر کے میں تو کہتا ہی یہ ہوں امیر المومنین ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ابو بکر کی سنگت اپنائی ہے حضرت علی نے، اور پھر حضرت عمر کی سنگت، اور یقین کیجئے لکھنے والی بات ہے ریکارڈنگ پر یہ قیامت تک قائم رہے گی،
نہ خلافت ابو بکر چل سکتی، نہ خلافت عمر چل سکتی، نہ خلافت عثمان چل سکتی، نہ یہ نظام چل سکتا اگر اس نظام کا حمیتی علی نہ ہوتا۔ علی نے اعلان یہ کیا ہے، ابو بکر کو تحفظ دیا ہے، عمر کو تحفظ دیا ہے کہ ابو بکر علی سے جدا نہیں، علی ابو بکر سے جدا نہیں، علی عمر سے جدا نہیں، عمر علی سے جدا نہیں۔ اور پھر اگر آپ کو یاد ہے تو میں نے کہا تھا کہ علی کی تو یہ اعلیٰ ظرفی ہے، یہ فیاضی اور سخاوت ہے کہ علی نے حضرت عثمان کی سیکیورٹی کے لیے حضرت عثمان امیر المومنین کے دروازے پر اپنے دونوں شہزادوں کو سیکیورٹی گارڈ بنا کے کھڑا کیا تھا۔ اعلان یہ تھا، علی کو علم تھا کہ کل کا بندہ شاید کوئی اپنی رائے دے سکتا ہے یا کوئی لولا لنگڑا بالا اس پر ڈسکس کر سکتا ہے۔ اللہ نے کہا اے علی تو اتنا مقرب ہے بارگاہ مصطفی میں کہ قیامت تک کے لیے حسنین کریمین کو و عثمان تیری عصمت پر قربان کہ جن کے لیے میری کائنات کے بادشاہ کے شہزادوں نے تلواریں اٹھائی۔ یہی وجہ ہے کہ اہل بیت صحابہ سے جدا نہیں، صحابہ اہل بیت سے جدا نہیں۔ حضرت علی اور ابو بکر، حضرت علی اور عمر، حضرت علی اور عثمان اور حضرت علی قیامت تک کے لیے ان لوگوں سے محبت کا درس اسی لیے دیا ہے۔ اور پھر سوچنے کی بات ہے، جو مناقب امام بخاری نے بیان کیے ہیں، جو مناقب امام مسلم نے بیان کیے ہیں، جو مناقب صاحب ترمذی نے بیان کیے ہیں، جو مناقب ابن ماجہ نے بیان کیے ہیں، اگر اہل تسنن اہل بیت کے مناقب چھپاتے تھے تو کیا ممکن تھا کہ صاحب ترمذی بابوں کے باب قائم کرے؟ ہاں، کچھ دور میں ایسے لوگ ضرور آئے جو سنی نہیں تھے یا موجودہ دور میں بھی ہو سکتے ہیں، مگر اللہ نظام چلاتا ہے، اس نے اسی نظام کو قائم کرنے کے لیے میں نے پہلے کہا کہ 90 سے جب مجھے یہ سنگت حاصل ہے، مجھے بڑا یاد ہے 10 محرم کے پروگراموں پر فتوے لگتے تھے، لوگ دیکھتے تھے شہادت کون بیان کرتا ہے، مگر خالق کائنات نے شیخ الاسلام سے جب امر کیا تو ایک طرف صحابہ کی غلامی، حضرت ابو بکر عمر کی وہ شان بیان کی ہے کہ آج تک حضرت ابو بکر اور عمر کے مناقب شیخ الاسلام نے حجت بیان کیے ہیں، اور دوسری طرف اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو جو لوگ بیان کرتے ہوئے آج تو بڑے بڑے دعوے ہیں، مگر ابھی کل کی بات ہے شیخ الاسلام کے قلم سے پہلے عالم یہ تھا، اب گھر جائیں ناراض نہ ہوں، میں تو پھر منہاج القرآن کی تعریف کرتا ہی ہوں۔ سوچنے کی بات ہے، اللہ نے یہ ہمارے جتنے بڑے ساتھی بیٹھے ہیں آپ دیکھ کر بتا دیں کہ 90 کے دور میں، 90 کی دہائی میں اہل سنت کے ہاں 10 محرم کے کتنے پروگرام ہوتے تھے۔ ناراضگی نہیں ہے، علماء کے وکیل بھی ہوتے ہیں جو بیٹھتے ہیں، میں نے تو کسی کی توہین نہیں کی، صرف پیغام یہ دیا ہے کہ اللہ کو علم تھا، اس نے کہا منہاج القرآن کا انقلاب ہی یہ ہے، ایک طرف اس نے صحابہ کی وکالت کی ہے تو صحابہ کی وکالت میں پھر وکالت صحابہ کے ساتھ ان ہستیوں کی ہے، مولا کائنات علی المرتضیٰ سے لے کر پھر قیامت تک کے لیے ان ذوات عالیہ کا ذکر کیا ہے۔ تو پھر مطلب یہ ہے اللہ مجھے اور آپ کو ہدایت عطا فرمائے، اس میں دوام اور استقامت عطا فرمائے۔ میرا اور آپ کا ہاتھ ایک ہاتھ میں صحابہ کا پرچم ہو اور دوسرے ہاتھ میں اہل بیت کا ہو تو پھر یہ گاڑی چل سکتی ہے، یہ منزل کی طرف جاتی ہے۔ ایک بندہ اہل بیت کا ذکر کرتا ہے، چلے صحابہ کا نہیں کرتا پھر بھی چل سکتا ہے، اور اگر ایک بندہ اہل بیت کا تو ذکر کرتا ہے صحابہ پر طعن و تشنیع کرتا ہے، اب یقین کیجئے لکھ کے رکھ لیں وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، مگر میرے کریم آقا کے صحابہ پر اگر طعن و تشنیع کرتا ہے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا تو صرف ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ اعلان ہی یہ ہے کہ یہ وہ اعلان ہے جو قیامت تک کے لیے قائم اور دائم رہے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو اہل بیت کی محبت میں بھی دوام اور استقامت عطا فرمائے، صحابہ کی سنگت اور معیت بھی عطا فرمائے، اور ہم سب کے مرنے میں اور قبر اور حشر میں ایک طرف ابو بکر و عمر کی محبت شامل ہو اور دوسری طرف ولایت کا بادشاہ
مولا کائنات علی المرتضیٰ صرف اتنا کرم کر دے کہ پہچان لیں اور معرفت ہو جائے تو اب یقین کیجیے سارا کام ہو جائے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو ایمان، امن صالح، اہل بیت محمد اور صحابہ کی محبت میں دوام و استقامت عطا فرمائے۔ وما علیہ